الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ خیبر اختتام کو پہنچا ہوا ہے، اس کے بعد کے واقعات کا تذکرہ چل رہا تھا، تو آئیے آج حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کی حبشہ سے واپسی کے متعلق جانتے ہیں۔ اس حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں روایت کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ ہم ابھی اپنے وطن یمن میں تھے کہ ہمیں اطلاع ملی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ہمارا قافلہ اپنے وطن سے ہجرت کر کے سوئے منزل جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوا۔ اس قافلہ میں میرے دو بڑے بھائی ابو بردہ اور ابو رحم بھی شامل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ہمارے علاوہ ہمارے قبیلہ کے 52 یا 53 افراد شریک سفر تھے۔ ہم یمن کی بندرگاہ سے کشتی میں سوار ہوئے تاکہ حجاز کی بندرگاہ پر اتریں۔ باد مخالف نے ہماری کشتی کو دھکیل کر حبشہ کے ساحل پر پہنچا دیا۔ ہمیں مجبوراً وہاں اترنا پڑا۔ وہاں ہماری ملاقات حضرت جعفر بن ابی طالب سے ہوئی۔ ہم ان کی معیت میں وہاں اقامت گزیں ہو گئے اور ہمیں اس وقت حضور کی بارگاہ عالی میں حاضر ہونے کی سعادت میسر آئی جب حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیبر کے قلعوں کو فتح کر چکے تھے۔ امام بخاری الجامع صحیح۔ عزیزان گرامی قدر، بعض لوگوں نے ہمیں کہا، وہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں تم پر یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نے تم سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہجرت کی۔ اسی ہجرت میں حضرت اسماء بنت امیس ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے گئیں۔ اسماء ان خواتین میں سے تھیں جنہوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ آپ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں کہ حضرت عمر تشریف لائے۔ انہوں نے حضرت اسماء کو دیکھا تو پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت حفصہ نے جواب دیا کہ یہ اسماء بنت امیس ہیں۔ آپ نے کہا کہ کیا یہ حبشہ سے آئی ہیں؟ کیا یہ سمندری سفر طے کر کے آئی ہیں؟ اسماء نے جواب دیا، ہاں جی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ ہجرت میں تم سے سبقت لے گئے ہیں، اس لیے تم سے زیادہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقدار ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت غصہ آیا اور کہا، ہرگز نہیں، بخدا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت حاصل تھی۔ آپ میں سے اگر کوئی بھوکا ہوتا تو حضور اسے کھانا کھلاتے تھے، اور اگر آپ میں سے کوئی نادانی سے کسی غلطی کا مرتکب ہوتا تھا تو حضور اس کو واعظ و نصیحت فرماتے تھے۔ ہم نے یہ عرصہ ایک ایسے ملک میں گزارا ہے جو یہاں سے بہت دور تھا اور جس کے باشندوں کی اکثریت ہم سے بغض رکھتی تھی۔ اپنے وطن سے دوری، اپنے اہل و عیال سے مہجوری اور طرح طرح کے شدائد ہم نے محض اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول کے لیے برداشت کی ہیں۔ بخدا میں اس وقت تک نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو آپ نے کہا ہے وہ بیان نہ کر دوں اور اپنے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت نہ کر لوں۔ بخدا بارگاہ رسالت میں نہ میں جھوٹ بولوں گی
نہ رائے حق سے بھٹکوں گی اور نہ آپ کی باتوں میں کوئی اضافہ کروں گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض پرداز ہوئیں، ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے ایسا ایسا کہا ہے۔ حضور نے پوچھا پھر تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے جو جواب دیا تھا وہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے زیادہ مجھ پر کسی کا حق نہیں ہے۔ حضرت عمر اور ان کے احباب نے صرف ایک ہجرت کی ہے، اور اے کشتی والو تم نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اہل سفینہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ جوق در جوق میرے پاس آتے اور حضور علیہ السلام کے ارشاد کے بارے میں دریافت کرتے۔ دنیا میں کوئی چیز اس سے زیادہ ان کے لیے مسرت بخش نہ تھی اور نہ کسی اور چیز کی اہمیت ان کے نفسوں میں ان الفاظ سے زیادہ تھی جو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے تھے کہ اے کشتی والو تم نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو موسیٰ الاشعری بار بار مجھ سے یہ حدیث سنا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہم فتح خیبر میں شریک نہ ہو سکے لیکن حضور علیہ السلام نے ہمیں بھی مال غنیمت سے حصہ عطا فرمایا۔ امام ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ الزمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجاشی کی طرف بھیجا اور اس سے مطالبہ کیا کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ جو حبشہ میں موجود ہیں انہیں واپس بھیج دے۔ چنانچہ سارے صحابہ حضرت جعفر کی معیت میں محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر خدمت ہو گئے۔ اس وقت حضور علیہ السلام خیبر میں تشریف فرما تھے، وہاں ہی ان سب کو شرف حضوری نصیب ہوا۔ جب حضرت جعفر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے سینہ سے لگا دیا اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، سبحان اللہ، اور فرمایا ما ادری بأیہما انا اصر بفتح خیبر ام بقدوم جعفر۔ ابن کثیر السیرۃ النبویہ جلد 3 صفحہ 399 390۔ ترجمہ کیا ہے کہ ما ادری بأیہما انا اصر بفتح خیبر ام بقدوم جعفر، میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات سے زیادہ خوشی ہوئی ہے، فتح خیبر سے یا جعفر کی آمد سے۔ علامہ ابن کثیر نے تحریر فرمایا ہے کہ مکہ کے مہاجر جو حبشہ میں تھے اور حضرت جعفر کے ساتھ واپس آئے ان کی تعداد 16 تھی۔ انہوں نے ان سب کے نام بتفصیل بھی لکھے ہیں۔ ابن کثیر السیرۃ النبویہ جلد 3 صفحہ 389 to 390۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔